آپ نے ایک موبائل لیا 20 یا 30 ہزار روپے کا، بڑا اچھا اور اعلیٰ موبائل۔ ویسے تو 2 لاکھ روپے کا بھی موبائل ملتا ہے، مگر یہ ادنا ترین رقم ہے جس میں کوئی شخص اچھا سا موبائل خرید سکتا ہے۔ آپ نے استعمال بھی شروع کر دیا، بہت پسند آیا آپ کو۔ چند دن بعد ایک مسئلہ ہوا کہ موبائل گرم ہونا شروع ہو گیا، حد سے بڑھ کر گرم ہو گیا، حتیٰ کہ ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو گیا، بالکل پکڑا ہی نہیں جا رہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ایک ہتھوڑی اٹھائیں اور موبائل توڑ دیں، لیکن نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے۔ آپ اپنے بھائی سے مشورہ کریں گے، دوست سے مشورہ کریں گے، ملنے جلنے والوں سے مشورہ کریں گے، جب تک کہ آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ چارجر خراب ہونے کی وجہ سے موبائل کی حدت بڑھ گئی، تب جا کر آپ نیا چارجر خریدیں گے۔ یا ایک اور بات، فرض کر لیجئے کہ موبائل میں آواز آنا بند ہو گئی، آپ کی آواز سامنے والے کو جاتی ہے مگر اس کی آواز آپ نہیں سن سکتے، بڑی شدید پریشانی، خوف اور تنگی کا سامنا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے۔ اب تو آپ ضرور ایسا کیجئے کہ ہتھوڑا لیجئے اور موبائل توڑ دیجئے۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو ایسا نہیں کریں گے، بلکہ میں آپ کو بہت اصرار کروں پھر بھی آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اتنا شعور تو ہے کہ قیمتی چیزیں جب خراب ہو جائیں، پریشان کریں یا تنگ کریں، تو انہیں توڑا نہیں جاتا بلکہ تصحیح یعنی ریپیئر کیا جاتا ہے۔ بڑا ہی بے وقوف اور احمق شخص ہوگا جو کوئی فریج لے کر آئے اور گھر آتے آتے کسی غفلت کی وجہ سے فریج کا ہینڈل ٹوٹ جائے، نتیجتاً یہ ساری فریج توڑ دے، یہ کہہ کر کہ اب تو یہ بیکار ہو گئی ہے۔ ایسے شخص کی حماقت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ ہم بھی ایسی کچھ حماقتیں آئے روز قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں۔ جو جوڑنے کی چیز تھی، قابل اصلاح، قابل تصحیح اور نبھانے والی قیمتی چیز، اس کو ہم بار بار توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں ملتا، پانی تک نہیں پوچھتا، تو اتنی سی بات پر رشتہ ناتا توڑ دیں گے آپ؟ آپ کی بہن، آپ کا دوست یا آپ کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار جب کوئی غلطی کرے تو جب فریج کا ہینڈل ٹوٹ جانے پر مکمل فریج نہیں توڑ دیتے، تو پھر تعلقات میں اگر کوئی ایک آدھی غلطی ہو جائے تو خدا را مکمل تعلق مت توڑیں۔ جتنی اہمیت ہم اپنی قیمتی چیزوں کو دیتے ہیں، ان سے آدھی بھی اگر رشتوں کو دے دیں تو آج گھروں میں فسادات بلکہ خاندانی جھگڑوں میں 90% تک کمی آ سکتی۔ بس ایک چھوٹی سی بات یاد کر لیجئے کہ کوئی بھی رشتہ توڑنا نہیں ہے۔ آپ غصہ کریں، شکوہ کریں، قریبی رشتہ ہو تو ہلکی سی سزا بھی دیں، تھوڑی سی ناراضگی اختیار کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، دوست سے مشورہ کریں یا کسی خیر خواہ سے مشورہ کر کے رشتہ بچانا ہے، جی جان لگا کر ہر رشتہ بچانا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس خیر کے جذبے کو اور بڑھائیے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ٹوٹ رہا ہو، اس کو جوڑنے والی بات کریں، جوڑنے والے بن جائیں، دلوں کو جوڑیے، یقین جانیے آپ کو کل بھی سکون ملے گا، ہر طرف محبت اور امن کی فضا قائم ہوگی اور انشاءاللہ خوشگوار ماحول قائم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشتے نبھانے والا بنائے، توڑنے والوں کے شر سے بچائے اور ہمیں رشتہ جوڑنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دا آرٹ آف ٹیچ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔